فیشن ڈیزائنر وہ ہے جو اپنے سر سے چیزیں نکالے. کسی کو انٹرنیٹ سے تصویر لے کے کاپی کر کے اس کو فیشن ڈیزائنر نہیں کہتے. بس اللہ میاں کرے ہماری انڈسٹری, ہمارا ایک کلچر ہے سلوار قمیض, وہ صرف پاکستان میں چلتا ہے, باہر کے ملکوں میں وہ نہیں چلتا. اگر آپ لوگوں نے اپنی اکانومی صحیح کرنی ہے تو آپ یورپین سٹائل بنائیں, ویسٹرن کلوتھ بنائیں, اس سے آپ کو اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا, بڑے آرڈر ملیں گے. بہت حد تک پاکستان میں آ چکی ہیں یہ چیزیں, کافی چیزیں آ چکی ہیں, لیکن آگے جانا چاہیے اور اپنا فیشن بنانا چاہیے, ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن ڈیولپ کرنا چاہیے. وہی نا, فائٹ ہونی چاہیے. میری مارکیٹ میں نے بتایا نا, میں اکیلا آدمی نہیں, وہاں پہ 5000 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں. بٹی صاحب اکیلے نہیں. اگر میرے ڈیزائن اچھے نہیں ہوں گے تو میرے پاس کلائنٹ جو ہے نا وہ سامنے میرے آفس سے گزر جائیں گے, میرے پاس نہیں آئیں گے. اگر اچھے ہوں گے تو وہ ساری کنٹری آپ کو آرڈر دینا شروع کر دے گی, ای میلیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو پاکستان میں ویسٹ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے فیشن کے سینس میں, یہاں پہ, اور باہر لے کے جائیں, باہر وہ ڈیزائنر باہر جائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے فائٹ کریں دوسرے ڈیزائنر کے ساتھ, ڈیزائن ایکسپورٹ کرنا چاہیے فیشن کو. بالکل بالکل. اچھا, پاکستان کی فیشن انڈسٹری کو آپ نے بزنس ٹپس تو بڑے اچھے دیے ہیں, لیکن فیشن ٹرینڈس کے حوالے سے بھی کچھ ٹپس دیجیے. کس طرح کی انوویشنز کرنی چاہیے, کریٹیوٹی لانی چاہیے, اور خواتین کے حوالے سے بتائیں, جیسے کہ آپ کا اسپیسیفک فیشن ہے. جی مجھے وہی پتہ ہے صرف. لیکن وہ فیشن جو ہے نا, آپ جو فیشن شو ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں ہمارے 6 months 1 year بیفور. اوکے. جو بڑے بڑے کلچر ہیں نا, کرسٹیان جور, لوئی ویٹون, شنیل, ایرمیس, یہ سارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا, یہ کرتے ہیں فیشن شو سارے. آپ لوگوں کو وہ دیکھنا چاہیے, آپ کلر کون سا جا رہا ہے, یہ فیشن کس سٹائل پہ جا رہا ہے, آپ پھر اس سے آئیڈیا لے کے اپنے ڈیزائن بنائیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. ہم یہ ایک سال پہلے دنیا کی مارکیٹس میں جائیں گے, فیشن شو ہوتے ہیں, نیو یارک میں ہوتے ہیں, جاپان میں ہوتے ہیں, اٹلی میں ہوتے ہیں, لندن میں ہوتے ہیں, برازیل میں ہوتے ہیں سارے. تو وہاں سے پھر ہم آئیڈیا لیتے ہیں, اس کو ہم 100% کاپی نہیں کر سکتے, وہاں پہ جیل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو صرف اپنا آئیڈیا لے کے اس کے ڈیزائن بنائیں, تو پھر وہ آپ کے ڈیزائن ایسے چلتے ہیں. باہر جو ہے نا سڑکوں پہ باریں نہیں, وہ کافی اس کو کہتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں نے کون سے فیشن زیادہ کلوز آبزرویشن کر رہے ہیں, تو اس سے پھر آئیڈیا لے کے ہم لوگ آگے چلتے ہیں. آئیڈیا اور کریٹیوٹی ہونی چاہیے. بالکل. ان کے اس کے بعد میگزین ملتے ہیں جو وہ آپ کو ٹرینڈ بتاتے ہیں, اس سال یہ ٹرینڈ آ رہا ہے. 5-6 میگزین ان کے ہیں, 10-12 میگزین ہیں, انٹرنیشنل میگزین ہیں. وہ دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں, یار یہ تو ڈیزائن یہ ہر میگزین نے نکالا ہوا ہے, تو اس سے ہم آئیڈیا لے کے آگے چلیں. آپ کا کون سا فیشن ڈیزائن بہت مشہور ہوا؟ میری جیکٹیں کافی مشہور ہوئی تھیں. پھر میرے اسکرٹ کافی مشہور ہوئے تھے, پھر ڈریس کافی مشہور ہوئے تھے. میں نے بنایا تھا ایک لیدر لک. میں نے لیدر لک اس سے بنایا تھا, میں نے کہا یار ہر آدمی لیدر کی چیزیں, ریئل لیدر لے کے نہیں پہن سکتا, کیونکہ کافی ہے نا مڈل کلاس بھی لوگ ہیں. تو ایک کپڑے کو میں نے ڈیزائن کیا تھا پولیسٹر, اس کو کہتے ہیں پولیسٹر. تو وہ میں نے پھر کسی کو ایک فیکٹری کو دیا, پھر انہوں نے بنا کے پھر اس کو کاپی کوئی نہیں کر سکتا تھا, وہ کپڑے کو بھی. پھر وہ میں نے ڈیزائن, آپ نے فیبرک جو ہے وہ ایک نیا انٹروڈیوس کروا دیا. تو وہ سارا پھر ہے نا, اس کے بعد ہم نے سارا اس پہ لے کے گئے, سارے ڈیزائن, اسکرٹ بنے, ڈریس بنے, اوور آل بنے, جیکٹیں بنی, کوٹ لمبے لمبے بنے. وہ ماشاءاللہ پھر وہ ایسے ہٹ ہوئے نا, پوری دنیا میں بٹی 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 شروع ہو گیا, کیونکہ وہ صرف میرے پاس تھے. کوئی میرا جو کلیگ دوست ہے وہاں پہ مارکیٹ میں, اس کو کاپی نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کے لوگ بھی آپ کے مطلب برانڈس کی چیزیں خریدتے ہیں؟ پاکستانی کوئی آتے ہیں, بے نظیر آتی تھے میرے پاس, کیونکہ ہم ایک چیز نہیں بناتے. جو ایک ڈیزائن ہے نا وہ لاکھوں میں بنتا ہے. تو وہ بے نظیر پہن لیتی ہے, انجلا جولی پہن لیتی ہے, دوسرے ٹی وی والے پہن لیتے ہیں, دوسرے فلم ایکٹر پہن جاتے ہیں. شاہ رخ آتا ہے میرے پاس اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ, وہ کسٹمائز وہ آپ سے کام کرواتے ہیں. وہ کام نہیں کرواتے, وہ لے جاتے ہیں, بنے ہوتے ہیں ڈیزائن. بے نظیر بھی ایک کوٹ پہنتی ہوتی تھی میرا بلو کلر میں, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہ میرے آفس سے لے کے گئی تھی. ہاں میرے پاس رہی 8 سال ہے نا بے نظیر. ہاں وہی مجھے پاکستان لے کے آئی تھی یہاں پہ. اچھا, بے نظیر آپ سے لے کر گئیں, 8 سال رہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ کہانی یہ بے نظیر ہوتی تھی, بچوں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, یہ پیرس میں ہوتی تھی. ٹھیک.
تو 8 سال میرے پاس وہاں پہ رہی. تو وہ کہتی ہے یہ بٹی بات سن، ماشاء اللہ تیرا اتنا نام ہے، ہر آدمی تجھے پہچانتا ہے، ہر آدمی تجھ سے تصویر لینے کے لیے تیار ہے وہاں پہ. تو میرے میٹرو میں ادھر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے بٹی کے، پبلسٹی یہ ساری نا. تجھے پاکستان کوئی نہیں جانتا، تو پاکستان کیوں نہیں کچھ کرتا؟ وہ آپ کی برانڈ ایمبیسڈر بن کے آئی. پھر وہ جب پاکستان آئی نا پرائم منسٹر بن کے، تو مجھے پھر اس نے کہا تو پاکستان کیوں نہیں آتا؟ تو پھر میں پاکستان آیا. تو پھر یہاں پہ پھر اس زمانے میں نے فیشن شو شروع کیے تھے 96 میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد. پھر میں نے کہا یار بچوں کے لیے کوئی ایک اسکول بننا چاہیے. وہ میں نے چھوٹے سے گھر پہ مشینیں دے کے بھیجی، اپنی لڑکیوں کو بھیجتا تھا ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. پھر وہاں سے پھر یہ یونیورسٹی بن گئی. اب آج کل لاہور میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے فیشن کی. تو وہ اس زمانے میں اس لیے بے نظیر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، بہت انٹیلیجنٹ عورت تھی وہ. ہمارے ملک میں افسوس ہے جو اچھے لوگ ہیں بیچارے وہ جلدی چلے جاتے ہیں. یہ پوری دنیا کا ہی ایک معاملہ ہے، اچھے لوگ چلے جاتے ہیں جلدی. اچھا، بے نظیر بھٹو کا جو فیشن سینس تھا وہ پاکستان میں بڑا مقبول ہے. ایسٹرن ویئرنگ زیادہ تر ان کی ہوتی تھی. آپ سے بھی وہ فیشن کے کچھ ٹپس لیتی تھیں؟ بالکل، میں اسے بتاتا تھا. میری بڑی کلوز فرینڈ تھی، تو میں کسی ٹائم اس کی میری لڑائی بھی ہوتی تھی. میں کہتا یہ نہ پہنو یہ پہنو. اچھا، ہاں. تو آپ ان کو ویسٹ پہ تو نہیں مجبور کرتے تھے؟ نہیں 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 نہیں، وہ سلوار بڑی کلاس عورت تھی. اور جو بولنا اس کا انٹیلیجنٹ ہوتی تھی. آپ کے ساتھ آج بیٹھی ہے نا، کھانا کھا رہی ہے، تو آپ کو 10 سال بعد ملے گی، وہ کہ آپ نے ایسے ریڈ کوٹ پہنا ہوا تھا. تو وہ بڑی کلاس، اس کا بولنا، اس کا چلنا جو تھا نا، وہ بھی بڑا کلاس ایسے تھا ماشاء اللہ نا. تو جب وہ بیچاری چلے گی مجھے بہت افسوس ہوا، آج تک مجھے افسوس. جی، پوری قوم کو افسوس ہے. یہ تو میرے گھر پہ اس کی بڑی تصویریں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں. بہت بہت افسوس ہوا تھا. فیشن کے علاوہ ہٹ کے دوستی آپ کی رہی ہے ان کے ساتھ؟ میرے ساتھ بڑی دوستی رہی ہے. جب ہم کہیں ریسٹورینٹ پہ جاتے تھے اور سارا کچھ ہے نا، تو وہ جب لوگوں کو ملتی تھی نا تو بڑے کلاس طریقے سے ملتی تھی. اور ایک دفعہ ایک لیبنیز ہمارا دوست تھا وہاں پہ. اچھا. تو اس کے ساتھ وہ بے نظیر کو پھر شروع ہو گئی، پاکستان کیا ملک ہے، یہ کیا ہے پاکستان، تو یہ ماشاءاللہ یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے. تو وہ میری وہ ہے نا ایک دم آدمی کو ایک دم چپ کروا دیتی تھی. اچھا. ایک دم چپ ہو جاتے تھے اس کے سامنے. کتنے مذہبی دوست ہیں لیکن وہ ایسے بولتی تھی آدمی ایک دم ڈر جاتا تھا. بالکل ایسے چپ کروا دیتی تھی. یہ بلاور اس کی بہنیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی. بالکل. اچھا، بے نظیر کے علاوہ کوئی اور شخصیت جو آپ کے پاس آتی ہو؟ سارے آتے تھے، پالیٹیشنز میں سب آتے ہیں. ابھی آپ کو ان کے بچوں میں کس میں ان کی جھلک نظر آتی ہے؟ بلاور بھی اچھا بولتا ہے، انٹیلیجنٹ کا ہے. اس کی جو چھوٹی بہن ہے نا، اس پہ منہ پہ اس زمانے میں داغ تھے کافی ہے نا. جی جی. تو وہ بڑا اپسیٹ ہوتی تھی. مطلب اس کے وہ ہم ڈاکٹروں پہ کٹھے لے کے جاتے تھے اس کو چیک کروانے کے لیے. تو وہ بھی ذرا میں نے دیکھا، ایک دفعہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو وہ اچھا بول رہے تھے. ہاں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی لیگیسی لے کے چل سکتی ہیں؟ ہاں، بلاور اچھا بول رہا ہے نا، وہ اچھا لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پریزیڈنٹ صاحب ماشاءاللہ کنٹرول کر رہے ہیں. جی جی. نا. ہاں. تو لگتا ہے کہ بلاول وزیر اعظم بن جائیں گے؟ جو مرضی بنے میرے لیے وہ مجھے اچھا لگے گا. جو ہمارے ملک کو اچھا لے کے جائے گا، آگے لے کے جائے گا، کوئی بن جائے. ٹھیک ہے نا. مجھے میری دوستی سب کے ساتھ ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سلام دعا میری سب کے ساتھ ہے. اور جو ملک ہمارے پیارے ملک کو آگے لے کے جائے، کیونکہ دنیا کہیں کی کہیں چلے گئی ہوئی ہے، اس کو آگے لے کے جائے، میرے لیے وہ اچھا ہوگا. اچھا، آپ کا پورا ایک نام ہے، پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، تو پولیٹیشنز کی طرف سے یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آپ کو کوئی آفر نہیں آئی کہ سیاست کو جوائن کر لیں؟ نہیں، پتہ ہے کہ انسان کو وہ چیز کرنی چاہیے جو آپ کو آتی ہے. مجھے سیاست نہیں آتی، نہ مجھے منسٹری کا شوق ہے، نہ کسی کو مجھے نہیں ان چیزوں کا پتہ. اس لیے وہ آدمی کو ویسے پاکستان میں فیشن منسٹر بھی تو ہونا چاہیے. نہیں، وہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. ان چیزوں کا مجھے شوق نہیں ہے بالکل. مجھے شوق ہے غریبوں کے لیے کام کرنا، یونیورسٹیز میں لیکچر دینا بچوں کو، کیونکہ میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے فیوچر بچے جو ہے نا آگے چلیں، یتیم خانے بننے چاہیے، بچوں کو وہاں پہ اسکول بننے چاہیے، چیزیں بننی چاہیے. مجھے ان چیزوں کا شوق ہے، دوسری چیزوں کا مجھے کبھی شوق نہیں ہے بالکل. اچھا، فیشن سے بڑا کلوز ہے ماڈلنگ. کس ملک کی ماڈلنگ سب سے زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ نہیں، ماڈلنگ جب فیشن شو ہم کرتے ہیں نا تو ہم چوز کرتے ہیں لڑکی کو، اس کو بتاتے ہیں کیسے چلنا ہے سارا کچھ. میں خود بتاتا ہوں، میری ٹیم ہوتی ہے. اچھا. میری جو ٹیم ہے، میری ایک لڑکی ہے، وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے سب کو. ٹھیک.
تو وہ بتاتی ہے, اس پہ میں انٹرفیئر میں نہیں کرتا. تو کوئی خاص باتیں یا ریکوائرمنٹس ماڈلس کے لیے؟ نہیں, وہ ماڈل کے لیے بالکل آپ کو اسمیل ہونا چاہیے, بڑا فٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, جو یہ چیزیں آپ کو بڑا دیکھنا چاہیے, فٹنگ کیسے ہے, اس کو کپڑے کیسے لگ رہے ہیں, اس کے جو ہر آدمی ماڈل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. میں ابھی کراچی گیا تھا, وہ مجھے کافی کوئی لڑکیاں ملی تو مجھے کہتی میں نے ماڈل بننا ہے, تو میں کہا بنے, اللہ میاں آپ کو بنائے, لیکن اس کو کافی ویٹ لوز کرنا پڑنا تھا. ہاں, تو وہ ماڈلنگ ویسے کرتے ہیں. کوئی فیوریٹ ماڈل آپ کا؟ نہیں, فیوریٹ ماڈل کوئی بھی نہیں ہے, وہ جو اچھا کام کرے گا تو وہی مشہور ہوتا ہے. میری بیٹی دیکھا نا, اتنی مشہور ماڈل ہے جی, تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں نا. تو فادر تو آپ, میں نے ان کی ہیلپ نہیں کی, اس کی ماں نے اس کی ہیلپ نہیں کی, کیونکہ اس کی ماں بھی بڑی مشہور ماڈل ہوتی تھی. تو وہ خود ہی بچے کرتے ہیں سارا کچھ. ہاں, ہیلپ نہیں کرنی چاہیے, صرف ان کو بتانا چاہیے آپ نے غلط کام نہیں کرنا, آپ نے ڈرگ نہیں لینی, آپ نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے جو پیسے آپ کے بنتے ہیں وہ لینے ہیں, فراڈ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, غلط چکروں میں نہیں پڑنا. غلط آدمی جو غلط لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان چکروں میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے نا. وہ غلط فائدہ بھی ایک عورت سے, جی ایسا ہی ہے. عورت جو ہے نا بیچاری. اچھا, آپ نے بتایا ماڈل سے آپ نے شادی کی, کیا کہانی تھی شادی کی؟ نہیں, ہم ملے تھے وہاں پہ پیرس میں, وہ دنیا کی بڑی مشہور. آپ کے لیے وہ کوئی فیشن شو کر رہی تھیں یا کہیں پر ایسے ملاقات ہوئی؟ میرے لیے نہیں کر رہی تھی, وہ کرسچین جور کی ماڈل ہوتی تھی. اچھا. ہاں, کرسچین جور, لوئی بیتوں کی ماڈلنگ کرتی تھی. تو ہم ملے, ایک دفعہ ملے, پھر دوسری دفعہ ملے, تیسری دفعہ ہم لاس اینجلس مل گئے ایک کلب میں. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ بس پھر 3 بچے ہو گئے ماشاء اللہ. دنیا کا مشہور برانڈ ہے زارا, سنا ہے کہ وہ آپ کی دکان سے شروع ہوا تھا, آج پوری دنیا میں مشہور ہے. ہاں, مسٹر زارا جو تھے نا, بیچارے بہت ہی سمپل آدمی تھے. ایک گاڑی میں آتے تھے اپنی وائف کے ساتھ کپڑے لینے کے لیے, کیونکہ وہ مارکیٹ ہے نا ہماری فیشن کی بڑی بڑی. تو وہ ایک چھوٹی سی دکان اس نے اسپین میں شروع کیا تھا. اچھا. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے وہ ماشاءاللہ دنیا کا نمبر 1 بزنس مین بن گیا, نمبر 1 گروپ بن گیا. اب اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, اب اس کی بیٹی چلا رہی ہے وہاں پہ. تو وہ کوئی آپ سے فیشن کے بارے میں جانتے تھے, سمجھتے تھے؟ نہیں, وہ میرے پاس نہیں آتے تھے, میرے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے, کیونکہ وہ مارکیٹ ہے نا ساری فیشن کی, سب سے وہ لیتا تھا کلوز سارا کچھ. لیکن میں انہیں بڑا پسند کرتا تھا, اس لیے میں پسند کرتا تھا, وہ تھا بالکل بہت سمپل آدمی. بہت سمپل آدمی, کسی کو اپنا شو نہیں کرتا تھا, بالکل سمپل. لوگوں کو پتہ نہیں. اب جب کوئی 8 سال پہلے میں اسپین گیا, ان کے پاس پورا ایک شہر زارا کا بن گیا ہوا ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پورا ایک شہر میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں, ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں سارا کچھ. وہ پلیٹ لے کے آتا تھا, چپ کر کے آ کے بیٹھا ہوا کھانا کھاتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا یہ مالک ہے. بڑی دفعہ کنگ نے, اسپین کا جو کنگ ہے, اور انہوں نے اس کو بلایا کھانے پہ, وہ آج تک میڈیا پہ کبھی نہیں آیا, تصویر اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی. اچھا, آپ فیشن کا اتنا بڑا نام ہے, اسی طرح میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ جو بہت دولت مند ہیں, شہرت یافتہ ہیں, وہ بہت سادہ ہوتے ہیں, کپڑے بھی عام پہنتے ہیں. ہمارے ویورز کے لیے بھی کوئی ایسا میسج دیں کہ یہ برانڈ کانشیس ہونا کیا ٹھیک بات ہے؟ پتہ ہے کہ سمپل جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہے, سمپل ہونا چاہیے. مطلب پیسہ آ کے تو کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا, فرون بننا نا, وہ میں ان چیزوں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. جو ہمبلنس ہے نا, ہاشوانی صاحب دیکھ لیں, جی اللہ نے ان کو سب چیزیں دی ہوئی ہیں. اتنا سمپل آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, اتنا سمپل آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کتنے ناردرن ایریا میں لوگ ہیں, وہاں پہ پہاڑوں میں رہتے ہیں, ان کو نوکری نہیں ملتی, تو ہاشوانی صاحب اپنے ہوٹلوں میں لے کے آتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سمپل ہی ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو لنڈا بازار ہے, ہمارے عام عوام تو وہاں سے کپڑے خریدتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ڈیزائنرز, فیشن کے ماہر لوگ بھی وہاں جاتے ہیں, یہ کیا راز ہے؟ یہ پتہ ہے کہ لنڈے بازار میں جانا ایک ظلم نہیں ہے, اچھی بات ہے. میں نے وہاں سے کپڑے لیتا تھا اپنی, جو میری پہلی وائف ہوتی تھی فرینچ, جی, تو ہم کٹھے جاتے تھے وہاں پہ. وہ دوپٹہ ایسے پہن کے جاتی تھی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کو لے کے جاتے تھے. ہم نے جو گھر کا سارا فرنیچر بنایا تھا تو وہ لنڈے بازار سے کپڑا لیا تھا. جو ڈیزائنر ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے, چھوٹی سی دکان سے بھی آئے نا تو اس کو خوبصورت کیسے بنانا ہے. یس. جو سڑکوں پہ پٹھان نہیں کپڑے بیچتے, جی, آپ وہاں سے بھی کوئی ایک لے لینا کپڑا 10-20 روپے کا, وہ پہن لے. آپ کو پہننے کا ایک کلاس اور تمیز ہونی چاہیے. وہ ڈریس پہن کے
اچھی کیری کرنا آنا چاہیے، اچھی سی جزری پہن کے، اچھا سا بیگ پکڑ کے، اچھے سے شوز پہن کے، اگر وہ بھی آپ پہن کے چلیں گے نا، آپ میں کلاس ہے نا، تو وہ بھی لوگ کہیں گے واو میں ٹھیک تیار ہوئی ہوں، آپ ماشاء اللہ صحیح ہیں بالکل. ہاں تو وہ نا وہ چھوٹی سی چیز سے بھی آپ میچنگ اچھی چیزوں کے ساتھ کر لیں. یس میں ہمیشہ ایسے کرتا ہوں اپنے کلوز کے لیے نا، میں ہمیشہ کوئی ایسی کوئی چیز لے کے تو یہ کر کے نا، تو وہ آدمی ہر آدمی دیکھے گا یار وہ پہننے کا چلنے کا بھی ایک کلاس ہونا چاہیے. تو وہ جو فرنیچر آپ نے پھر بنایا تھا لوگ کہتے تھے یہ پیرس سے منگوایا لیکن وہ پاکستان میرا گھر سارا پاکستان کا ہے، میڈ ان پاکستان. اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی خوبصورت پینٹنگس، اتنی خوبصورت یہ لگی ہوئی ہیں نا، تو وہ سارا پاکستان کا.